میرے بھائیوں، ختم نبوت میرا آپ کا ایمان ہے۔ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جس پر پورے دین اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے۔ یاد رکھنا، جس کا ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، حضور کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا، یہ لازم فرض عین ہے۔ اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا ہے، جس آدمی کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا نبی اللہ کا آخری نبی ہے، یعنی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونے کا علم نہیں ہے، اس بات کا پتہ نہیں ہے، تو وہ فرماتے ہیں لیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے۔ توجہ کریں، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ میرا آپ کا ایمان ہے، یہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ میرا آپ کا عقیدہ ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ اجماع امت سے ثابت ہے، یہ اجماع صحابہ سے ثابت ہے، یہ قیاس سے ثابت ہے۔ جو چاروں ماخذ ہیں دین کے، ان چاروں سے حضور کی ختم نبوت ثابت ہے۔ ایسے ابھی تو جلسے کی شروعات ہے یار، اور آپ ڈھیلے ہو گئے، ایسے کیسے؟ ہاتھ کھڑا کر کے اونچی آواز سے کہ ہم تیار ہیں، اور زور سے ہم تیار ہیں، حضور کی ختم نبوت کے لیے ہم تیار ہیں، انشاءاللہ تیار ہیں، قادیانیوں کو ان کے مقابلے کے لیے ہم تیار ہیں۔ جزاک اللہ۔ توجہ کرنا، یہ ختم نبوت میرا آپ کا ایمان، ختم نبوت قرآن سے ثابت، سارا کا سارا قرآن، ابھی وقت نہیں ہے میں آپ کو تفصیلات بتاؤں، سارا کا سارا قرآن کا ایک ایک حرف حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وقال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میرے واجب القدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج قاضی احمد شہر کے اندر میں اور آپ تاجدار ختم نبوت کانفرنس بسلسلہ ولادت سرور کونین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اس پروگرام میں جمع ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پروگرام کو اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے، اور اس پروگرام کے روح رواں حضرت مولانا خالد محمود جونو صاحب اور ان کے جملہ احباب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے آج یہاں قاضی احمد شہر کے اندر ختم نبوت کی صدا بلند کرنے کے لیے یہ ایک پروگرام سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی عافیت مانگیں، ایمان کا تحفظ اور حفاظت مانگیں۔ میرے بھائیوں، عنوان بہت بڑا ہے، میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا، کوشش کروں گا کہ مختصر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے
قرآن و سنت کی روشنی میں سامنے رکھوں، جس سے میرا آپ کا ایمان تازہ ہو، ہمارا جذبہ بیدار ہو، اور ہم سب حضور کی ختم نبوت کے چوکیدار رضاکار بن کر سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے باغی اور منکر قادیانیوں کے راستے میں کھڑے ہو جائیں، ان کا راستہ روکیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں عشق میں دم بھرتے ہوئے ہم اپنے سروں پر کفن باندھ کر اس فتنے کے مقابلے کے لیے 24 گھنٹے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ میرے بھائیوں، یہ پروگرام یہ اس لیے سجائے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دل و دماغ پر عقیدہ ختم نبوت لکھ دیا جائے۔ یہ پروگرام اس لیے سجائے جاتے ہیں کہ حضور کی محبت اور عشق اور غلامی کا سبق اور درس مسلمانوں کے دل و دماغ پر لکھ دیا جائے، ان کی پاکیزہ تختی پر لکھ دیا جائے۔ میرے بھائیوں، ختم نبوت میرا آپ کا ایمان ہے، ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جس پر پورے دین اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے۔ یاد رکھنا، جس کا ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، حضور کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا، یہ لازم فرض عین ہے۔ اور علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا ہے، جس آدمی کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا نبی اللہ کا آخری نبی ہے، یعنی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونے کا علم نہیں ہے، اس بات کا پتہ نہیں ہے، تو وہ فرماتے ہیں لیسا بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے۔ توجہ کریں، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ میرا آپ کا ایمان ہے، یہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ میرا آپ کا عقیدہ ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ اجماع امت سے ثابت ہے، یہ اجماع صحابہ سے ثابت ہے، یہ قیاس سے ثابت ہے، جو چاروں ماخذ ہیں دین کے، ان چاروں سے حضور کی ختم نبوت ثابت ہے۔ آج یہ مرزا قادیانی لعنتی اور اس کی ذریت، توجہ کرنا میرے بھائی، یہ آج ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، حضور کی ختم نبوت پر دن رات ڈاکے لگاتے ہیں، مسلمانوں کے ایمان پر دھاڑے لگاتے ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، حضور کی ختم نبوت لاوارث نہیں ہے، ختم نبوت کے رضاکار چوکیدار، حضور کے غلام، حضور کے عشق اور محبت میں یہ سرشار مجاہد مسلمان ہر وقت تیار ہیں تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے۔ کون کون مجاہد تیار ہے؟ ایسے ابھی تو جلسے کی شروعات ہے یار، اور آپ ڈھیلے ہو گئے، ایسے کیسے؟ ہاتھ کھڑا کر کے اونچی آواز سے کہ ہم تیار ہیں، اور زور سے ہم تیار ہیں، حضور کی ختم نبوت کے لیے ہم تیار ہیں، انشاءاللہ تیار ہیں، قادیانیوں کو ان کے مقابلے کے لیے ہم تیار ہیں۔ جزاک اللہ۔ توجہ کرنا، یہ ختم نبوت میرا آپ کا ایمان، ختم نبوت قرآن سے ثابت، سارا کا سارا قرآن، ابھی وقت نہیں ہے میں آپ کو تفصیلات بتاؤں، سارا کا سارا قرآن کا ایک ایک حرف حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ توجہ کر میرے بھائی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زائد احادیث طیبہ حضور کی ختم نبوت پر دلیل دیتی ہے۔ آئے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ صحابہ نے جس بات پر سب سے پہلا اجماع کیا وہ حضور کی ختم نبوت کا دفاع تھا۔ آؤ میں آپ کو لے کر چلوں، اللہ مجھے آپ کو بار بار سرزمین مکہ اور مدینہ منورہ لے کر جائے۔ آمین تو اونچی کہہ دو۔ نہیں ایسا کہو گے تو پتہ نہیں پھر 4-5 سال نہیں جا پاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار زیارت نصیب فرمائے، بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اونچی آمین کہو نا یار۔ یہ ہمارے مہمان خاص سندھ کے لاجواب خطیب حضرت مولانا اسد اللہ کھوڑو صاحب دامت برکات مولانا تشریف لائے ہیں۔ ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں حضرت بھی عمرے سے تشریف لائے ہیں، تو آپ آواز بلند کریں،
اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. آمین اونچی کہہ دو. آپ وہاں جائیں, زیارات کے لیے جائیں. نعرہ تکبیر. سجدے مایا ناز خطیب حضرت علامہ مولانا اسد اللہ کھوڑا صاحب سے اسٹیٹ پہ پہنچنا تے بھلی کار جم تھا الحرم اور قاضی احمد. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ سب آس کے رسول کے نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ, شان صحابہ, آمد مصطفیٰ, تحفظ ختم نبوت کانفرنس زندہ باد. جزاک اللہ. تشریف رکھیں. میں عرض کر رہا تھا آپ سرزمین عرب پر جائیں. وہ سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض شہر, اس سے بمشکل 25 منٹ لگتے ہیں. وہ یمامہ کا میدان آج بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے جہاں مسلمہ کذاب جو جھوٹا دعویٰ نبوت کرنے والا تھا, اس کی سرکوبی کے لیے صحابہ کرام نے جو اتنی بڑی عظیم قربانی دی, 1200 سے زائد صحابہ اور تابعین کی قبریں اس یمامہ کے میدان میں آج بھی موجود ہیں. وہ مسلمانوں کو, جو مسلمان وہاں جاتے ہیں, ان کو, قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ان صحابہ اور تابعین نے پیغام دیا ہے کہ 1200 سے زائد حضور کے صحابہ وہاں قربان ہو گئے. حضور کی ختم نبوت کے منکر کو, باغی کو برداشت نہیں کیا, اس کو جہنم رسید کر کے چھوڑا ہے. یہ سبق دیا ہے, یہ عملی نمونہ پیش کیا ہے. میرے بھائیوں, یہی سبق دہراتے رہے ہمارے اکابرین, تابعین, تبع تابعین, ہمارے اکابرین تک. جب بھی کوئی فتنہ حضور کی ختم نبوت کے خلاف اٹھا, ہمارے اکابرین نے اس کی سرکوبی کی, اس کی سرکوبی کے لیے, اس کے مقابلے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دیں. 1901 کے اندر, توجہ کریں, 1901 کے اندر سرزمین قادیان وہ بدبخت اٹھا جس کا نام مرزا غلام قادیانی. آپ بھی کہہ دیں لعنتی. مرزا غلام قادیانی پہ اونچا بولو نا یار, والیوم بڑھاؤ. مرزا غلام قادیانی تھے, قادیانی تھے, قادیانی کمینن تھے. نعرہ تکبیر. وہ لعنتی خود رکھتا ہے, وہ لعنتی خود اپنی کتابوں کے اندر لکھتا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں. یعنی اس کا بیج انگریز نے ہی لگایا. اس لعنتی نے پہلے اور دعوے شروع کیے, مجدد کا دعویٰ کیا, مناظر ہونے کا دعویٰ کیا, مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا, پھر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا. پھر 1901 کے اندر اس بدبخت لعنتی قادیانی مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا. یاد رکھنا, وہ نبوت کے اندر بھی مسلمانوں کو دھوکے دیتے رہے. ایمان نام ہے کامل یقین کا, پختہ یقین کا. ایمان کے اندر, عقیدہ کے اندر کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے. مرزا قادیانی لعنتی نے کبھی کہا میں ذلی نبی ہوں, کبھی کہا میں بروزی نبی ہوں, کبھی کہا میں غیر تشریح نبی ہوں, کبھی کہا میں امتی نبی ہوں. پھر اس لعنتی نے آخر کے اندر یہ کہہ دیا کہ میں تشریح نبی ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. توجہ کرنا, یہ مرزا قادیانی اور اس کی ذریت آگے چلی. ہمارے اکابرین نے اس کا راستہ روکا. وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ, وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے فتنہ قادیانیت کو پڑھا, قادیانی کے دعوی کو پڑھا, اس کی کتابوں کو پڑھا, تو میں 6 مہینے تک چین کی نیند نہیں سو سکا. مجھے نیند نہیں آئی کہ اتنا بڑا فتنہ امت کا کیا بنے گا. رات کو مسلح پہ ہوتے تھے, دن کو حدیث پڑھاتے تھے. اپنے شاگردوں کی ٹیم تیار کی اس فتنے کے مقابلے کے لیے. توجہ کریں, اور اس ٹیم کو تیار کر کے اس فتنے کے سامنے سیسا پلائی دیوار کر کے کھڑی کر دی. وہ علامہ شیخ محمد یوسف بنوری, وہ توجہ کریں مفکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ علیہ, وہ دیکھیں شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ, بڑے بڑے اکابر جو وہاں سے
हजरत से पढ़कर आए, उन्होंने कादियानियत का रास्ता रोका और कादियानियत के सामने शीशा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए। 1953 की तहरीक चली, वो अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की क़यादत में 10,000 से ज्यादा मुसलमानों ने सिर्फ लाहौर के अंदर माल रोड पर खत्म नबूवत का नारा बुलंद करके 10,000 जानों का नजराना पेश कर दिया, पर पीछे नहीं हटे, इस नारे से नहीं रुके। कादियानी को भी काफिर कहा, खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाया, यह सिलसिला चलता रहा। फिर एक वक्त आया जब 1973 के अंदर आईन बना, फिर कादियानी ने फिर परपुर्जे निकाले, हमारे अकाबरीन ने फिर इनका रास्ता रोकने के लिए तहरीक चलाई। असेंबली से बाहर वो मेरे शेख हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिनोरी, जो कुल मजलिस से तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के सदर मुकर्रर थे, वो आए और उसके बाद असेंबली के अंदर हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में ये बहस चली। तवज्जो करना, 11 दिन फितने कादियानियत पर बहस सवाल जवाब होते रहे। जो कादियानियत का लाख पादरी उस वक्त मिर्जा नासिर था, उससे सवाल जवाब होते रहे। उसके बाद 2 दिन लाहौरी कादियानियों से बहस होती रही। उसके बाद 7 दिन असेंबली के अंदर इन उलमाए हक ने उम्मत मुस्लिमा का मुत्तफिका मौक़िफ़ पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये असेंबली की कार्रवाई 4 जिल्दों के अंदर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत ने असेंबली की कार्रवाई निकलवा कर शाये कर दी। नेट पर मौजूद है, फ्री में आप ले सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वो डाउनलोड करें। इंग्लिश के अंदर भी मौजूद है, उर्दू के अंदर भी मौजूद है, इसको सारे मुसलमानों तक पहुंचाएं। उसमें देखें कि मिर्जा नासिर किस तरह बदबख्त वो सवाल कर रहा है, वो कैसे उल्टे उल्टे गुस्साखाना जवाब दे रहा है। एक बात करूंगा फिर अपनी बात पूरी करूंगा, तवज्जो करना। एक दिन अटार्नी जनरल को हमारे अकाबिर ने सवाल लिख कर दिया मिर्जा कादियानी की किताबों से, तवज्जो करना। उन्होंने क्या सवाल लिख कर दिया? सवाल ये था कि तुम कादियानी जो मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानता, जो उसको नहीं मानता उसको काफिर मानते हो, उसको काफिर कहते हो, उनकी औरतों को जंगल की कुतिया कहते हो, उनको खिंजीर कहते हो, काफिर कहते हो, यह हवाला सही है? तो मिर्जा नासिर ने कहा हाँ ये हवाला सही है। तो सारे उठ के खड़े हो गए, सारे फिरकों वाले, पूरी असेंबली खड़ी हो गई कि इसका मकसद ये है, इसका मकसद ये है कि तुम सारी उम्मत मुस्लिमा को काफिर समझते हो। तो मिर्जा नासिर कहने लगा हाँ ऐसे ही समझ लो। ऐसे नहीं, हमारे अकाबरी ने मेहनत की, बहर भी असेंबली के अंदर भी तहरीकें चलाई। अल्हम्दुलिल्लाह उस तहरीक के नतीजे में वो तहरीक बार आवर हुई। 7 सितंबर, आज सितंबर की कौन सी तारीख है? बोलो ना यार, आज 1 सितंबर है ना, 6 दिन बाद 7 सितंबर का वो अजीम दिन अल्लाह ने नसीब फरमाया कि वो दिन आया जब हमारे अकाबरीन की कुर्बानियां, वो मेहनत, वो तहरीक रंग लाई। और अल्हम्दुलिल्लाह, सारे बोल दे जोर से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 7 सितंबर 1974 को कादियानियत के नासूर को काट कर कोड़ा क्रिकेट पर फेंक दिया गया और ये लिख दिया गया कि मिर्जा कादियानी और उसकी जुर्रियत, उसके मानने वाले काफिर हैं। आप भी एक मरतबा जोर से कह दें, मिर्जा कादियानी और उसके मानने वाले कौन हैं? जोर से बोलो ना यार। हमारे बुजुर्गों ने तो गोलियों के सामने इस नारे को बुलंद किया। मैंने पूछना है कादियानी और उसके मानने वाले कौन? आप कहेंगे लानती काफिर। क्या बोलना है? लानती काफिर। मिर्जा कादियानी और उसके मानने वाले कौन? डाडियों चलो यार, अभी हजरत खोड़ो साहब आपको और जगाएंगे और गरमाएंगे। जोर से बोले, मिर्जा कादियानी और उसके मानने वाले कौन? लानती काफिर। मिर्जा कादियानी और उसके मानने वाले कौन? लानती काफिर। वो मिर्जा कादियानी लानती जो अपनी किताबों के अंदर लिखता है, इसके मुरीद आए कि मुहर्रम का महीना है, हजरत इमाम हुसैन नवासे रसूल राजिंद्र की शान बयान करो, तो मिर्जा कादियानी बदबख्त क्या कहता है? हुसैन के जिक्र को छोड़ दो, हुसैन जैसे 100 तो मेरे जेब में पड़े हुए हैं, नौज़ बिल्लाह।
اور یہی بدبخت مرزا قادیانی لانتی، اس کے ماننے والے لکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی ایسا تھا، توجہ کرنا، کہ ابو بکر و عمر شیخین صحابہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ تو مرزا قادیانی کی جوتی کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ اہل بیت کے بھی گستاخ، صحابہ کے بھی گستاخ، قرآن کے بھی گستاخ، احادیث کے بھی گستاخ، حضور کے بھی گستاخ، دیگر انبیاء کے بھی گستاخ، اللہ کے بھی گستاخ۔ تو ایسے قادیانیوں سے بائیکاٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کون کون مجاہد ہے کہتا ہے کہ آج کے بعد ساری زندگی قادیانیوں کا بائیکاٹ کروں گا؟ کون کون مجاہد تیار ہے؟ انشاءاللہ، اور وعدہ کریں انشاءاللہ ساری زندگی جب بھی ہمارے اکابرین، جمعیت علماء اسلام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین ہمیں حکم دیں گے، بلائیں گے، ان کے حکم پر، قائد جمعیت کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ہم ختم نبوت کے دفاع کے لیے انشاءاللہ ساری زندگی تیار ہے، ساری زندگی تیار ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کہے کہ میں اپنے باپ کے دشمن سے کاروبار کرتا ہوں؟ ہے کوئی ایسا؟ کوئی غیرت مند جو کہ میں اپنے دشمن کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں، اپنے باپ کے دشمن کے ساتھ یاری لگاتا ہوں؟ ہے کوئی ایسا غیرت مند؟ بولتے نہیں ہو یار، بولو، ہے کوئی؟ تو نبی کے دشمن کے ساتھ یاری لگانی چاہیے، اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنا چاہیے، کوئی کاروبار کرنا چاہیے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہاں قاضی احمد میں بھی قادیانی موجود ہے، میں اپنے بڑے ثبوت میرے پاس موجود ہے، قادیانی یہاں قاضی احمد شہر کے اندر زور لگا رہے ہیں کہ ہم یہاں اپنا مرکز بنائیں۔ یہاں قادیانیوں نے اپنی کالونی بھی بنائی ہوئی ہے، مجھے افسوس ہے کہ ان کی کالونی میں مسلمان پلاٹ لے رہے ہیں۔ اگر کسی مسلمان نے بھی لیا ہے وہ واپس کرے ان کو۔ اور یہ بات میں نے پچھلے دنوں یہاں قاضی احمد کے ساتھیوں کو کہی، اگر کوئی مسلمان قادیانیوں سے پلاٹ لے چکا واپس کرے، اگر اس کا ایک پیسہ بھی وہ واپس نہ کریں، اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے، ہم لے کر دیں گے، ہمارا ذمہ ہوگا، ہم لے کر دیں گے اس سے، ان کا باپ بھی دے گا، ان کے پلاٹ واپس کریں۔ اور جس چوک میں ہم بیٹھے ہیں اسی روڈ پر تھوڑا سا آگے یہ آفاق آئرن سٹور ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ٹیئر گارڈر کی دکان، آفاق آئرن، یہ قادیانی ہے۔ تو ان سے بائیکاٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ بولو نا یار۔ دیکھو ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے، لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے، عشق رسول کا تقاضا کیا ہے، محبت نبوی کا تقاضا کیا ہے کہ حضور کا غلام ہو اور حضور کے دشمن سے کاروبار کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ سارے مل کر بولیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں انشاءاللہ ہم تو سر بکف سر بلند دیوبند والے ہیں، توجہ کرنا، ہم سب کچھ قربان کر دیں گے، حضور کے دشمن کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، وعدہ کریں انشاءاللہ قادیانیوں کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے۔ اب آخری بات آپ کو دعوت دے کے اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ 7 ستمبر کو آپ کے یہ پڑوس میں سکران شہر ہے نا، کتنی دفعہ گئے ہیں سکران؟ اکثر تو ایسے ہوں گے جو روزانہ جاتے ہوں گے، ہے نا؟ نواب شاہ بھی بہت سارے آتے جاتے ہوں گے، کبھی دوائی لینے، کبھی گھومنے، کبھی دوستوں کے ساتھ ہوٹل پہ، کبھی کیسے جاتے رہتے ہیں نا۔ تو میں نے 2 دعوتیں دینی آپ کو۔ ایک 7 ستمبر، یہ وہ عظیم دن جس دن قادیانی لانتیوں کو کافر قرار دیا گیا پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے۔ اس دن صبح 8 بجے سکرنڈ بائی پاس سیال ہوٹل سے تحفظ ختم نبوت ریلی نکالی جائے گی سکرنڈ میں 7 ستمبر کو، اسی دن کی یاد میں، اس میں آپ کو دعوت دی جاتی ہے۔ اور دوسرا بڑا پروگرام، جو بڑا پروگرام پورے ضلع کا پروگرام ہے، آپ کے علم میں ہوگا سندھ میں کتنی بد امنی ہے، ڈاکو راج، اغواکاری، بد امنی، اس کے خلاف ہمارے قائد سندھ جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے جنرل سیکرٹری برادر مکرم علامہ راشد خالد محمود سومرو صاحب نے جماعت کے مشورے سے سندھ امن مارچ کا اعلان کیا ہے۔
اور اس کے مختلف شہروں میں جلسے ہیں۔ الحمدللہ یہاں نواب شاہ کے اندر بھی 15 ستمبر، تاریخ بھول تو نہیں جائے گی، 15 ستمبر پیر کا دن عصر سے لے کر رات گئے تک پریس کلب روڈ نواب شاہ پر عظیم الشان تحفظ ختم نبوت و سندھ امن کانفرنس ہو رہی ہے۔ پورے صوبے سے بڑے بڑے اکابرین تشریف لائیں گے۔ حضرت علامہ راشد خالد محمود سوبرو صاحب بھی ہوں گے، ختم نبوت کے اکابرین بھی ہوں گے، بڑے بڑے اکابر اس جلسے سے خطاب کریں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں سکرانڈ 7 ستمبر ریلی میں، اور یہاں 15 ستمبر کو نواب شاہ پریس کلب روڈ پر جو عظیم الشان تحفظ ختم نبوت و سندھ امن کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں بھرپور خود بھی شرکت کریں، آج سے دوسرے دوستوں کو بھی تیار کریں۔ اس پروگرام کے اندر قاضی احمد سے ایک بڑا قافلہ شرکت کرے۔ میں آپ سے کیا امید رکھوں کہ آپ آئیں گے؟ مجاہدوں کی طرح بولو نا یار، آئیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ ابھی میری بات پوری ہوئی، اب میں نے آخر میں نعرہ لگانا ہے، نعرے کا جواب مجاہدوں والا آنا چاہیے، مجاہدوں والا آنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، تھوڑا اور والیوم بڑھاؤ یار۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، اور والیوم بڑھاؤ نا یار۔ تاج و تخت ختم نبوت۔ یہ جو پیچھے کھڑے ہیں یہ بھی سارے مسلمان بھائی ہیں، یہ بھی مجاہد ہیں، سارے مل کر آواز لگائیں۔ تاج و تخت ختم نبوت، قادیانیوں پہ، اس پہ اب آواز ڈبل ٹرپل ہو جائے یار، والیوم بڑھاؤ۔ قادیانیوں پہ، قادیانیوں پہ، قادیانیوں کے حامیوں پہ، قادیانیوں کے حامیوں پہ نعرہ تکبیر۔ جزاک اللہ وما علینا۔